کی آنکھ نے عالم کربلا دیکھے دل کی آنکھ نے عالم کربلا. اب دو ثنا کے بعد نہایتی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، اللہ جل مجدہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے، سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا. حضرات محترم، میں جب بھی کبھی کربلا کی اس ماہ مقدس کا کربلا میں ذکر کرنے کا موقع ملتا ہے، مجھے ایک وقت یاد آتا ہے جب میں طالب علم تھا. رمضان شریف کا دن تھا اور رمضان شریف کا جمعہ تھا. میں جو ہی مسجد میں داخل ہوا تو بابا جی مجھے ملے. وہ فرمانے لگے علامہ صاحب میں نے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا جی کریں. کہا اج کدی بڑا مزہ آوے تسی شہادت سنا دیں. مہینہ کون سا؟ رمضان کا. سننا کیا چاہتے تھے؟ شہادت. اصل میں ہمارے ہاں مزاج بہت بدل گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شہادت رونے دھونے کا نام ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ شہادت رونے دھونے کا نام ہے. شہادت سینہ پیٹنے کا نام ہے. شہادت بال نوچنے کا نام ہے. حضرات یہ بالکل غلط فلسفہ ہے. شہادت تو میرے مصطفیٰ کے لگتے جگر نور نظر امام حسین کے ذکر کا نام ہے. امام جعفر صادق. آج بھی مجھے ایک بچہ کہنے لگا استاد جی آج آپ سے ہم نے سارا واقعہ کربلا سننا ہے. میں نے کہا بیٹا آپ مزاج بدل گئے. وہ اور مزاج تھے، اب کچھ اور مزاج ہے. امام جعفر صادق، ان کا میں زیادہ سے زیادہ آپ کو تعارف کرواؤں تو یوں ہے کہ جن کا نانکا ایک ابو بکر صدیق ہے. کہہ دے سبحان اللہ. روزہ بھی افطار ہو گیا اور انشاءاللہ جتنی دیر میری طرف توجہ رکھیں گے گرمی بھی نہیں لگے گی. سبحان اللہ. نہ یہ سن 61 ہجری کی گرمی سے زیادہ گرمی ہے اور نہ یہ قیامت کے روز سے زیادہ گرمی ہے. بے فکر رہے انشاءاللہ. اور اگر آپ بیماریوں کا ذکر کریں گے تو میں آپ سب سے زیادہ بیمار میں ہوں، اس لیے حوصلے میں کریں. ذرا سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. امام جعفر صادق یہ کون ہے؟ جن کا نانکا صدیق اکبر ہے اور جن کا دادکا مولا علی ہے. ان کی ماں ابو بکر کی بیٹی ہے، یعنی پوتی پڑ پوتی آگے آگے. اور ان کے جو بابا ہیں حضرت امام باقر، وہ حضرت علی کی اولاد میں سے. جب یہ دونوں ملتے ہیں تو نیچے آ کے ایک امام جعفر بنتے ہیں اور پھر ایک طبقے کی پوری فقہ جعفری اس کے امام بنتے ہیں. میں نے جان بوجھ کے ایک بات عرض کی ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اس خاندان کا کوئی تعلق سیدنا صدیق اکبر سے نہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بھی اولاد ہے، حضرت مولا علی کی بھی اولاد ہے. اور کوئی بندہ یہ کہے، مجھے ہی کہہ دے کہ جناب تہاڈا نانکا دادکا تہاڈا بڑا اچھا ہے، تہاڈا پیو بھی بڑا اچھا ہے،
تہاڈا دادا بھی بڑا اچھا ہے، پردادا بھی بڑا اچھا ہے، پر تہاڈا نانکا ٹھیک نہیں، تہاڈا نانکا ٹھیک نہیں۔ جناب پھر کدی زندگی گزر گئی، کچھ بھی نہ کر سکیا تے بولنا بھی وہ حق ہی نہیں بنتا وہ گل کی جائے، تے پھر ایڈا چنگا نانکا تے دادکا ہوئے، نانکا صدیق اکبر ہوئے تے دادکا مولا علی پاک ہوئے تے نور نلا نور امام جعفر صادق ہوئے۔ آپ دے پڑھو کسی پوچھیا، قرآن مجید کی آیت ہے نا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس نو حکمت عطا کیتی جاندی ہے انہوں خیر کثیر بخشیا جاتا ہے۔ امام جعفر تو سوال ہویا کہ حضور اے دسو کہ یہ جڑی خیر کثیر ہے یہ تو کیا مراد ہے؟ حضرت امام جعفر صادق فرمایا خیر کثیر تو مراد ہے اہل بیت اطہار دی محبت، تھوڑے ہو پر سونے ہو۔ تمہیں پتہ میں تو اس گل کا لالچی نہیں کہ تھوڑے ہون یا زیادہ ہون، تھوڑے ہون تے ستھرے ہون، کوئی ٹوڑ نالو کوئی مقصد نہیں، گل پلے پاوے ہو۔ امام جعفر صادق نے فرمایا اے خیر کثیر تو مراد اے وے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ سوال ہویا اے خیر کثیر کس چیز کا ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا خیر کثیر محبت آل بیت کا نام ہے۔ ایک اور مقام تے حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے، میرے آقا نے فرمایا جیڑا شخص اہل بیت اطہار نال سید زادیاں نال ایک لمحے دا پیار کرے، کتنے؟ ایک لمحے دا پیار کرے، پروردگار عالم 1000 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات سید نکا جے ہوئے یا سید بڑا جے ہوئے، سید حضرات چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، او دا احترام میرے تے بھی واجب ہے، تواڈے تے بھی واجب ہے۔ اور مزے دی گل ہے وے اسی کھڑوتے ہیں عبادت رکوع وچ گئے ہیں، عبادت سجدے چ گئے ہیں، عبادت تشہد چ گئے ہیں، عبادت سبحان ربی الاعلی پڑھیا ہے، عبادت سبحان ربی العظیم پڑھیا ہے، عبادت ثنا پڑھی، عبادت تسبیحات پڑھیاں، عبادت سورہ فاتحہ پڑھی، عبادت قرآن دی تلاوت کیتی، عبادت حضرات اسے عبادت دے اندر کھڑوتیاں بھی نہیں، رکوع جھکیا بھی نہیں، گوڑے ٹیک کے فرمایا ہونا ہے نا زمین تے ہون نماز دا اختتام اور مزدوری منگن تو پہلے نبی تے نبی دی آل تے درود پڑھنا تیرا کام ہے، عبادت قبول کرنا میرا کام ہے۔ نبی اور نبی دی آل تے درود پڑھنا تیرا کام ہے، نمازہ قبول کرنیا میرا کام ہے۔ فرض پڑھو درود آخر تے، سنتہ پڑھو درود آخر تے، وتر پڑھو واجب درود آخر تے، اشراق پڑھو درود آخر تے، چاشت پڑھو درود آخر تے۔ حضرات میرے آقا دا ارشاد ہے، فرمایا جیڑا میری ذات تے ایک باری درود پڑھے رب 10 باری رحمتہ نازل فرمائے۔ حضرات محترم سارے تو پہلے ساڈے وجود دے اندر نبی تے نبی دی آل دی محبت ہونی چاہیے، نبی اور نبی دی آل دی محبت ہونی چاہیے۔ حضرات محترم پروردگار عالم جل وعلا اپنے بندیاں کولوں بڑے بڑے کام لے، اپنے بندیاں کولوں بڑے بڑے کام لے تے جی اسی طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسنین کو امام حسین سے بھی بڑے بڑے کام لیے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمارا یہ عقیدہ ہے جس کے ساتھ حسین کی صلح ہے اس کے ساتھ ہماری صلح ہے، جس سے حسین کی جنگ ہے اس سے ہماری جنگ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس سے حسین کی صلح ہے اس سے ہماری صلح ہے، جس سے حسین کی جنگ ہے اس سے ہماری جنگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد سیدنا صدیق اکبر آئے، سیدنا صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر پاک کا زمانہ آیا، حضرت عمر پاک کا زمانہ گزرا، حضرت عثمان پاک کا زمانہ آیا، حضرت عثمان پاک کا زمانہ گزرا، حضرت علی پاک کا زمانہ آیا، حضرت علی پاک کے بعد حضرت امام حسن کا مقام زمانہ آیا، اور جب یہ تمام معاملات طے ہو گئے تو پھر حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت فرما کے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ جس کے ساتھ حسن و حسین کی صلح ہوگی اس کے ساتھ سب کی صلح ہوگی۔ میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، نہیں آج تک الجھانا میں نے اپنے ذمہ لیا ہے، لیکن ایک بات عرض کر دوں، عقیدے کا درست ہونا بھی صحیح معنوں میں ایمان اور صحیح معنوں میں اسلام ہوتا ہے۔ عقیدہ درست نہیں حضرات، ایمان درست نہیں، ایمان درست نہیں تو بندے کی زندگی کے نہ نمازوں کا فائدہ ہے، نہ روزوں کا، نہ حج، نہ زکوٰۃ کا فائدہ ہے۔ ایمان درست ہے، کمزوریاں ہوتی رہتی ہیں، عبادت میں بھی کمزوری ہوتی ہے۔ ایمان اگر عقیدہ درست ہے، عمل میں سستی ہوتی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس عمل کی سستی کو پورا فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر عقیدہ درست ہے تو حضرات ایمان کی ساری علامت دڑام سے نیچے گر جائے کرتی ہے۔ حضرات محترم، آئیے ذرا میرے پیارے آقا امام الانبیاء و ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ پاک کلام میرے اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سفر کربلا دے دوران، کربلا وال سفر ہو رہا ہے، سفر دے دوران حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے دوترے آپ نوے فرمایا گیا ہے اے امام علی مقام کربلا وال سفر نہ فرماؤ۔ حضور سرور دو عالم نے بھی فرمایا ہے کربلا وہ میدان ہے جس میدان دے اندر میرے دوترے نو شہید کیتا جانا ہے۔ میرے پیارے علی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دا بھی گزر ہویا ہے، آپ نے بھی فرمایا ہے اے او جگہ ہے جس جگہ تے میرا بیٹا حسین شہید ہوئے گا، آپ دا بھی فرمان آ گیا ہے، نبی پاک دا بھی فرمان آ گیا ہے۔ لوگاں نے ہاتھ جوڑے، فرمایا حضور نہ جاؤ، کربلا دے اندر تواڈے نانا جی دا بھی فرمان ہے، تواڈے بابا جی دا بھی فرمان ہے، تانوں شہید کر دیتا جائے گا۔ اے امام علی مقام نہ جاؤ، امام علی مقام اے او لوگ نہیں جڑے جناب چٹکلیاں دے گزارا کر دے آئے، جنہاں دی تربیت نہیں کیتی گئی، جنہاں نو جناب سبق نہیں پڑھایا گیا، بلکہ اے او نے جنہاں نے نبی دی گود دے اندر بیٹھ کے رب دا قرآن پڑھیا تے سکھیا ہے۔ اے او نے جنہاں نے اپنے پیارے آقا دی بارگاہ اقدس دے اندر قرآن نو سکھیا ہے، جنہاں نے اپنے نانا دے لعاب دان نو چوسیا ہے، جنہاں نے اپنے نانا جان دی زبان نو چوسیا ہے، فوراً بولے نے جدو سنگیا آکھیا نہ جاؤ، قتل کر دیتے جاؤ گے، شہید کر دیتے جاؤ گے، فوراً رب دا قرآن پڑھیا ہے، فوراً آیت مقدسہ سورہ توبہ دی تلاوت کیتی ہے۔ کیڑی آیت ہے؟ فرمایا قُلْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔
کہ میں کربلا دے اندر نہ جاواں، او مینوں موت تو بچان والے آ کہ میں اگر گیا تے مر جاواں گا، شہید ہو جاواں گا۔ تو رب دا قرآن نہیں پڑھیا، رب نے اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، سانو ہوئی پہنچنی ہے مصیبت، سانو ہوئی تکلیف پہنچنی ہے جڑی تکلیف رب ساڈے واسطے لکھ دیتی ہے۔ رات دے وقت ہوئے تو پھر بڑی ساری گلاں کیتیاں جا سکتی، جے وقت نہ ہوئے پھر تھوڑی تھوڑی گل تے گزارا فرماؤ۔ رب نے فرمایا امام حسین نے جس ویلے سنگیاں نے آکھیا نہ جاؤ کربلا اندر، مارے جاؤ گے، شہید کر دیتے جاؤ گے، رب دا قرآن پکڑیا، رب دے قرآن دا سہارا لیا۔ رات میں بڑا ہی حیران امام علی مقام کربلا وال جاندیاں وی قرآن نو ہاتھ وچ رکھیا ہے، جناب سر قلم ہو گیا ہے، جناب سر تن تو جدا ہو گیا ہے، تاوی میرے دے اتے رب دے قرآن نو تلاوت فرما رہے ہیں۔ حضرات قرآن دی تلاوت کیتی ہے، دوستانو جواب دیتا ہے او مینوں موت تو نہ ڈراؤ، مینوں شہادتاں دے ڈرانے نہ دیو، مینوں تکلیفاں تو بچنے دے مشورے نہ دیو، بلکہ رب دا قرآن ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اوے لوگو جڑی تکلیف رب تواڈے واسطے لکھ دتی ہے تانوں پہنچ کے رہنی ہے، تانوں وہ تکلیف پہنچ کے رہنی ہے۔ ساڈے واسطے زندگی دا بڑا درس مل گیا ہے، کیڑا درس ہے؟ جناب بیماری ہو گئی ہے، اسی پریشان ہو گئے ہیں، جناب تکلیف آ گئی ہے، اسی دکھی ہو گئے ہیں، اسی اللہ دے جناب شکوے شروع کر دیتے۔ حضرات شکوہ تے اس دا کریدا ہے جڑا پیار نہ کردا ہوئے، جڑا کائنات جو سب تو زیادہ پیار کردا ہوئے، او اگر تکلیف دے پھر کنڈ نہیں کرنی چاہیے، سینے تے اودیاں تکلیفاں لے کے برداشت کرنیاں چاہیے نے، پھر او دے گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے بلکہ شکر کرنا چاہیے ہے۔ اللہ دے پیارے کلام دے اندر ارشاد فرمایا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا ہے اللہ دا قرآن پڑھیا ہے، فرمایا وہ ساڈا مولا ہے، وہ ساڈا مولا ہے، وَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تے بندیاں نو چاہیدا ہے، مومناں نو چاہیدا ہے او اپنا پورے دا پورا بھروسہ، او اپنا پورے دا پورا توکل اپنے رب دی بارگاہ وچ رکھن، اپنے رب دی ذات تے رکھن۔ حضرات محترم آؤ ذرا آگے ودیے، اے میرے حضرت امام علی مقام دی ابتدا ہے، اے ابتدا ہے، ابتدا دے اندر بھی رب دا قرآن سینے نال، رب دے قرآن تے اعتماد توکل تے تیقن جناب رکھ دے ہویا حضرت امام علی مقام جناب آپ اگے ود رہے نے، جناب زمانہ آ گیا، میرے پیارے آقا امام الانبیاء حضرت ام سلمہ آپ فرما دیا نے، میرے آقا نے مینوں جناب فرمان لگیاں ہے جبریل آیا ہے، آکھے حضور کیوں آیا ہے؟ فرمایا کربلا دی مٹی لے کے آیا ہے، آکھے کیوں آیا ہے مٹی لے کے؟ آکھے فرمایا ہے ام سلمہ اے مٹی شیشے دے اندر سنبھال لو، سنبھالنے تو بعد اے خیال کرے ہو، اے جناب خیال کرے ہو جناب جدو اے مٹی سرخ ہو جائے سمجھ جانا آج میرا پتر شہید ہو گیا ہے۔ حضرات محترم اے او زمانہ ہے، اے او فتنے والا دور ہے، حضرات محترم اے او زمانہ ہے، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اتنیاں گلاں میرے آقا نے اپنے صحابہ نو سنائیاں نے، کربلا دے واقعات سنائے نے، کربلا دے فتنے بیان کیتے نے، کربلا دیاں اذیتاں تے تکلیفاں صحابہ کرام دی بارگاہ وچ بیان کیتیاں نے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماندے نے بلکہ دیگر صحابہ بھی بیان فرماندے نے۔ حضرت ابو ہریرہ بازار جان تے دعا کر دے، گلیاں دے اندر گزر دے تے دعا کر دے، گھر دے اندر بیٹھ دے تے دعا کر دے۔ دعا کیڑی ہے؟ او اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر دے، اللہم لا تدرکنی سنۃ الستین، اے اللہ میں 60 دی دہائی نہ پہنچا،
اے اللہ میں 60 دی دائی نہ پہنچاویں. دوسری دعا کر دینا اللہم لا تدرکنی امارت السبیان. اے اللہ میں چھوکریاں دی حکومت دے جناب اس زمانے تک نہ پہنچاویں. حضرات محترم اللہ نے میرے ابو ہریرہ دی دعا نو سنے آئے, ابو ہریرہ دی دعا کو سنے آئے, اور یزید دے تخت نشین ہونے تو کچھ دن پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ نو وصال عطا فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ وصال فرما گئے نے. حضرات محترم آؤ ذرا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم جدو جبریل امین آئے نے, جبریل امین آ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ اقدس سے اندر آئے روئے نے. حضرت امام حسن بھی بیٹھے ہوئے نے, امام حسین بھی بیٹھے ہوئے نے. جبریل امین آ کے حضرت امام علی مقام کی طرف اشارہ کر کے فرمانے نے اے میرے پیارے آقا یا محمد ان امتک تقتل ابنک ھذا من بعدک. اے میرے پیارے محمد اے او تہاڈا بیٹا ہے جس بیٹے نو تہاڈی امت شہید کر چھوڑے گی. ساری گلاں موجود, سارے حقائق موجود, حدیث دیاں کتاباں دے اندر سارے واقعات موجود نے. حضرت ام المومنین آپ فرماندیاں نے میں ہر روز شیشی اٹھا کے ویکھ دیاں, میں ہر روز شیشی اٹھا کے ویکھ دیاں کہ جناب آج سرخ تے نہیں ہو گئی, آج لال تے نہیں ہو گئی, آج ادھر رنگ بدلتے نہیں گیا. آپ فرماندیاں نے میں او مٹی محفوظ کر کے ہر روز ویکھ دیاں. نالے آپ فرماندیاں نے ان یومن تحولین دمن لیوم عظیم. آپ فرماندیاں نے جس دن اس رنگ اس مٹی دا رنگ بدل گیا وہ بڑا ہی ہولناک دن ہوئے گا, وہ بڑا ہی ہولناک دن ہوئے گا. حضرات محترم آؤ ذرا رمضان المبارک 40 ہجری ہے, کیڑی ہجری 40 ہجری ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی شہادت ہوئی ہے. آپ دے پیارے پیارے شہزادے حضرت امام علی مقام دے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبی آپ خلیفہ بڑے نے. چند مہینے گزرے نے امت دی خیر خواہی دے واسطے منصب خلافت نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والے کیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقریباً 30 سال پہلے حضرت امام حسن مجتبی دے بارے میرے آقا نے امام حسن دے بارے کے فرمایا ہے, فرمایا ان بنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. حضرت امام علی مقام دے بڑے بھائی امام حسن دے متعلق میرے آقا امام الانبیاء نے اشارہ دے دیتا ہے. آپ نے فرمایا ہے, فرمایا میرا یہ بیٹا حسن اے سردار ہوئے گا. کی ہوئے گا ذرا, کی ہوئے گا, سردار ہوئے گا. نال ہی میرے آقا نے بخاری شریف دے اندر ایک گل موجود ہے. آپ نے فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دے ذریعے مسلماناں دیاں 2 بڑیاں جماعتاں دے درمیان صلح فرمائے گا. اے میرے آقا نے 3 سال قبل یہ فرمایا. لوگ پہ آ کر میرے آقا کو کچھ پتہ نہیں, اسی کیا کر سکتے ہیں, اسی کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن حضرات یاد رکھو میرے آقا نے اگر حضرت امام علی مقام دی میدان کرب و بلا دے اندر شہادت دا دن بھی بیان کر دیتا, واقعات بھی بیان کر دیتے, کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آپ نے فرمایا اے امت دا سردار ہوئے گا. نالے فرمایا اللہ دے ہاتھ دے اندر 2 مسلمانہ دے بڑے گروہ دی صلح رکھے. اور حضرت امام حسن نے 2 بڑے گروہ دے درمیان صلح کروائی. میں جان بوجھ کے تاریخ کی طرف نہیں جا رہا, میں کوئی تاریخی واقعہ عرض نہیں کر رہا جان بوجھ کے, بلکہ حدیث دا سہارا لے کے میں آپ دی بارگاہ اقدس کے اندر وہ تمام حقائق پیش کرنا چاہتا ہے جتنے پتہ لگ جائے نبی بھی آلہ ہے, نبی دے دوترے بھی آلہ ہے. آؤ حضرات نبی بھی آلہ ہے,
نبی دے دوترے بھی آلہ نے. آؤ ذرا تھوڑا جہا جھوم کے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم دے پیارے پیارے نواسے حضرت امام علی مقام جس ویلے جناب چلے نے. حضرت امام علی مقام جدو امام حسن مجتبی آپ دا جناب زمانہ جناب ختم ہویا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا زمانہ شروع ہویا ہے. آپ ولی عہد مقرر ہوئے نے. جناب حضرت امام علی مقام نے بھی حضرت امام حسن مجتبی نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ہاتھ بیعت کر کے لوگاں نوں دسیا ہے لوگوں جنہاں نال ساڈی صلح ہے تہاڈی بھی صلح ہونی چاہیے. ڈیڈو آپ کو سبحان اللہ. مینوں نا اس دی صابری یا قوال ہے کوئی جملہ آگے پڑھیا تو میں ہی جانا ہے جی رشید صاحب پڑھیا تو اسی جانا ہے. تسی سبحان اللہ تے آپ پر کم از کم بندے نو جوش تے ہوش نال تے بہنا چاہیے نا حضرات. پڑھیا تے اسی جانا ہے. اگر اسی نہ ممبراں تے بیٹھ کے تہاڈی رہنمائی صحیح کر گئے تے جناب اس رہنمائی دے صدقے پروردگار عالم مغفرت فرما چھڈے گا. یا اسی تانوں ایتھے بیٹھ کے غلط بیانیاں کرتے رہے قصے واقعات دے نال ایتھے گزارا کرتے رہے تے حضرات پھر پڑھیا تے اسی جانا. حضرات محترم حضرات جھوم کے تھوڑی دیر واسطے حضرت امام علی مقام سید الشہداء دا تھوڑا جہا جناب ذکر کر لویے. اور ذرا پڑھ لویے حسین سچا سبحان اللہ. پڑھنے سبحان اللہ نہیں آکھنے. حسین سچا حسین آلہ حسین اشرف حسین برتر حسین آلہ حسین سچا حسین اشرف حسین برتر یزید جھوٹا یزید جھوٹا یزید اسفل یزید ارض یزید کمتر. حسین سچا حسین آلہ حسین اشرف حسین برتر حسین مسلم حسین مومن حسین عالم حسین عادل. حسین مسلم حسین مومن حسین عالم حسین عادل. یزید مرتد یزید مرتد یزید ملحد یزید جاہل یزید قاتل. اسے واسطے کسی اور آکھنے والے نے آکھیا ہے انہیں اور ذرا پیار نال آکھیا ہے. اس آکھیا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے. مشکل نہیں ہے ذرا جھوم کے پڑھ لو پھر انشاءاللہ لنگر نیڑے ہی ہے کیونکہ ساڑھی تو ساری مجلس ختم ہی باوے کربلا ہی ہوئے لنگر کی ہوتی ہے نا وہ باوے روزے نال رہے ساڑھے لنگر تے مقدیاں جی ہاں جی جی. یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے. صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. صد شکر کے اپنا تو جنہ دا ایمان حسینی ہے وہ پڑھو صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے.
صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ حضرات محترم میرے پیارے امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، آپ دا سارا گنبد خاندان، آپ دے دوست احباب، آپ دے سنگیت بیلی اپنی ذات واسطے نہیں بلکہ رب دا سونا دین بچان واسطے کربلا وال صبر کیتا ہے۔ حضرات محترم پھر اس دین نے بچانے واسطے اتنیاں قربانیاں دیتیاں نے، اپنی جان بھی قربان کیتی ہے، اپنا جناب کنبہ بھی قربان کیتا ہے، اپنے خاندان بھی قربان کیتا ہے، اپنے دوست احباب، اپنے سنگیت بیلی، اپنا یارانہ بھی قربان کیتا ہے۔ اور پھر جدو میدان کربلا 61 ہجری دے اندر سجیا ہے، جناب 10 محرم الحرام دا جناب اے دن آیا ہے جڑا آج دن گزر گیا ہے۔ اسی لنگراں دے اندر رہے ہیں، اسی کھاندے پیندے رہے ہیں، مینوں حیرانگی ہوندی ہے اے کیہو جہا امتی ہے جڑا نبی پاک دے نال غلامی تے عشق دا جناب نعرہ بھی لاندا ہے تے جناب امام علی مقام دی شہادت دا مقصد بھی نہیں سمجھ پاندا ہے۔ حضرات محترم مقصد کی ہے؟ اسی داستانہ سن دے رہے، اسی یہ سن دے رہے فلاں شہید کر دیتا گیا، فلاں شہید کر دیتا گیا، اینج جناب فلاں نسدہ آیا، اس نے تیر تے تلوارہ دیا بارشاہ کی دیا، اس نے اے کیتا، اس نے اے کیتا۔ آؤ ذرا آخری 1 منٹ دے اندر میدان کرب و بلا دا وہ سبق جڑا حسین پڑھا گئے سی دورہ لویے، وہ سبق کیڑا ہے؟ حضرت امام علی مقام سید الشہداء دے جناب ارد گرد ان جناب دشمن ہو گئے نے، تیر تے تلوار جناب کھل گئے نے، جناب آلہ انہوں نے جناب فردن آ کے جناب حملہ شروع کیتا ہے۔ ناڑی میرے امام علی مقام فرماندے نے اوے مینوں دسو تے صحیح ویلا کیڑا ہے؟ دسیا گیا ہے امام ویلا زور دا ہو گیا ہے۔ ویلا کیڑا ہو گیا؟ زور دا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا مینوں پانی نہ دیو، جناب ضرورت نہیں۔ آپ نے کھانے دا مطالبہ نہیں کیتا، آپ نے اپنی جان دے بچانے دا مطالبہ نہیں کیتا۔ آپ نے فرمایا او ظالمو مینوں اپنے رب دی بارگاہ دے اندر 2 سجدے تے دے لین دیو، مینوں اپنے رب دی بارگاہ سر بسجود تے ہو لین دیو۔ تاریخ والیاں نے لکھیا ہے امام علی مقام دے جسم اتر دے وچوں خون جناب جاری ہے، آپ جناب ریت دے اتے پانی دی عدم موجودگی دے اندر آپ جدوں تیمم دا ارادہ فرمایا ہے، آپ دے ہتھاں مبارکہ دے اندر پانی نہیں، ریت نہیں، مٹی نہیں، بلکہ ریت دی جگہ تے مٹی دی جگہ تے خون ہے۔ آپ نے اودے نال تیمم فرمایا ہے، تیمم فرمان تو بعد آپ نے اپنے رب دی بارگاہ اقدس سے اندر جدوں ہاتھ اٹھائے نے، رب دا آسمان بھی ویکھن والا ہے، رب دی زمین بھی رو کے جناب رو رہی ہے، اے آسمان بھی رو رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ اپنے پیاریاں دوتریاں دی محبت تے پیار بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، میرے علی پاک بھی ویکھ رہے ہیں، آپ دی امی جان بھی ویکھ رہی ہیں۔ اے جناب پیارا بیٹا تیران تے تلواراں تو ڈریا نہیں، جناب انہیں او نہیں کیتی، انہیں سی نہیں کیتی، انہیں اف نہیں کیتا، انہیں ہائے نہیں کیتی، انہیں ہائے نہیں کیتی، انہیں ہائے نہیں کیتی۔ اس واسطے اسی ہائے ہائے نہیں کر رہے، اسی آکھ دیں واہ حسین یا حسین، اسی آکھ دیں واہ حسین یا حسین، ہائے ہو کرے جنہاں دے بڑے ہائے کرن ساڈیاں بڑیاں نے ہائے نہیں کیتی، آپ نے واہ حسین کیتا ہے یا حسین کیتا ہے۔ جناب میرے حسین نے جناب 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دا ارادہ کیتا ہے، جناب نماز نیتی ہے، جناب سنا بھی پڑھی ہونی ہے، جناب سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہونی ہے۔ جدو میرے حسین سجدے کے اندر گئے حضرات، اے آسمان بھی رو رہا ہے، زمین بھی رو رہی ہے، کائنات پری دی پری رو رہی ہے۔ آج کربلا تے او شہید ہو رہا ہے جڑا حضور دیاں مونڈیاں تے سواری کرن والا ہے، جڑا میرے آقا دیاں زلفاں نوں لگام بنان والا ہے،
जिन्हां दे बारे मेरे आका फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब आलिल जन्ना, ओए जन्नतियां नौजवानां दा सरदार। रात नमाज के दौरान उन्हां फैसला कीता जालिमां ने आओ रल के अली दे पुत्र ते अली दे शेर ते रल के हमला करो। जे अगर नमाज पढ़ बैठा ते जनाब नमाज पढ़न तो बाद ये सानू सारे ने तबाह बर्बाद कर देवेगा। आओ मौका गनीमत समझो, इहदे ते वार करो। जिहदे कोल बाले बाले दवार पे करदा है, जिहदे कोल तीर तीर दवार पे करदा है, जिहदे कोल जनाब तलवारां ने वार पे करदे ने। इमाम आली मकाम उस तख्ती सरा दी मिट्टी दे उत्ते शहीद करके मेरे आका दा ओ सजदा बचाया है जिस सजदे विच इमाम आली मकाम मेरे आका दी पुठ मुबारक ते ने कंड मुबारक ते ने ते रब ताला फरमा रहा है हुसैन ने उस सजदे विच उठावे ओ नहीं, सजदा लंबा फरमा छोड़ियो। आज हुसैन उस सजदे दा उधार चुका रहा है। वो सजदा भी लंबा है, ये सजदा भी लंबा है। उस सजदे की भी लंबाई बड़ी तवील है, इस सजदे की भी तवील है। हजरात मोहतरम में बड़े बड़े सबक पढ़े। मैं जुम्मे वाले दिन भी अर्ज किया है, इमाम अली मकाम ने अपनी खवातीन नू, अपनी बहनों नू, अपनी खवातीन नू जदों शहादत दे वास्ते जान लगे, यही मकसद करबला है, यही पैगाम करबला है, यही हकीकत करबला है। हज़रात सुलह दी वारी आई ते बाप मुआविया नाल सुलह कीती है, लेकिन जदों रब दे दीन दी बचाने दी वारी आई है, फिर बागी दे हाथ विच हाथ नहीं दिता बल्कि जान दे के रब दा दीन बचा लिया है। साढ़े वास्ते एक किरदार आ गया है, साढ़े वास्ते एक सुन्नत आ गई है, साढ़े वास्ते एक तरीका आ गया है। जदों गल रब दे दीन दी आवे फिर जान दी परवाह ना करो, लेकिन जदों रब दी जात दी वारी आवे फिर सारे नू माफ करके अपना हाथ हाथ ते रख के बैअत भी कर लवे हो। हज़रात मोहतरम आखिरी सबक ओ वे कि आपने अपनी खवातीन नू जांदिया जानिया सबक फरमाया हो मेरा पहला सबक है वे सबर दा दामन हाथ विचों ना छोड़ियो। सबर दा दामन हाथ विचों ना छोड़ियो, हाय हाय ना करियो, हाय हाय ना करियो, वावेला ना करियो, शोर शराबा ना करियो, ओ सीने ना पिटियो, ओए वाल ना नोचियो, बल्कि सबर दा दामन पकड़ के बहादुर मां दी बहादुर दुध दा लाज रख के सबर दे नाल अपने रब दी मदद लैके ते जनाब वापस चली जावे हो। लेकिन याद रखियो मैं हुसैन सबक दे के जा रहा है, अपने वजूद नू पर्दे तो नंगा ना करियो, पर्दे तो नंगा। हज़रात बाकी जितनियां भी फजूल गल्लां नेट ते मौजूद हैं, अल्लाह दा वास्ता दे उन्हें तो अपने आप को बचाओ, उन्हें तो अपने आप को बचाओ। लंगर पहले होना चाहिए कि बाद में? बाद में जरा ठंडा हो जाएगा तो पहले जरा गर्म गर्म ला लो। जी मैं समझ गया, खामोशी रजामंदी होती है कि पहले होना चाहिए, यही होता है। हज़रात मोहतरम पूरी जिंदगी हजरत इमाम हुसैन ने अपने एक हाथ के अंदर रब दा कुरान पकड़े है, दूसरे हाथ के अंदर तलवार पकड़ी। गैरत मेरे हुसैन का सबक है, हमीयत मेरे हुसैन का सबक है, दलेरी मेरे हुसैन का सबक है, शुजात मेरे हुसैन का सबक है, खैर खाई मेरे हुसैन का सबक है, सबरां ते तकलीफां ते सबर करना मेरे हुसैन का सबक है। इस वास्ते यही पैगाम हुसैन है, यही मैं मैदान करबला दी वो शहादत दा सारा सबक है। अल्लाह ताला इस सबक सन अज़बर करने की तौफीक नसीब फरमावे। परवरदिगार आलम जल्ल वाला साडी सारे दी हाज़री कबूल फरमावे।